بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم۔ خوشی اور سکون انسان کا سب سے بڑا اثاثہ ہوتا ہے۔ آپ بھی جو کچھ ہیں یہ سب اس رب نے آپ کے اندر یہاں رکھ دیا ہے۔ بنی اسرائیل کے قصوں میں درج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن اپنے تمام فرشتوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا، میں انسانوں کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہوں، لہٰذا میں نے سزا دینا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ ہمارے رب، تو تمام کائنات کا رب ہے، ایک پتا بھی تیرے حکم کے بغیر نہیں ہلتا۔ یا اللہ، تو جو چاہے کر، لیکن ان انسانوں کی ایسی کون سی بات ہے جو تجھے ناپسند ہے، جس کی وجہ سے تو ان سے ناراض ہو گیا، تاکہ کہیں ہم سے بھی یہ غلطی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے تو ہم سے بھی ناراض ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اپنی تمام مخلوق کو کوئی نہ کوئی ڈیوٹی سونپ رکھی ہے، جیسے سورج چاند ستاروں کو چمکنے والی ڈیوٹی سونپ رکھی ہے، ہوا کو آکسیجن فراہم کرنے کی ڈیوٹی سونپی ہے، اور یہ زمین کا ٹمپریچر نارمل رکھتی ہے۔ دریاؤں، آندھیوں اور آبشاروں کا کام بہنا ہے، پرندوں کا کام اڑنا اور چہچہانا ہے، درندوں کا کام خوف پھیلانا ہے، تمہارا کام عبادت کرنا ہے، اور جراثیم کا کام بیماری پھیلانا اور بیماری ختم کرنا ہے، اور درختوں اور پودوں کا کام زمین کو خوبصورت بنانا اور انسانوں کے لیے سہولت پیدا کرنا ہے۔ یہ سب پوری ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، لیکن انسان ٹھیک سے نہیں نبھا رہا۔ میں نے اسے اشرف المخلوقات بنایا تھا اور اسے دنیا میں امن، ڈسپلن اور ترتیب پیدا کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن اس نے پوری دنیا میں فتنہ اور فساد پھیلا دیا ہے، پوری دنیا میں بد امنی پھیلا دی ہے۔ فرشتوں نے عرض کی، یا باری تعالیٰ، آپ اسے کیا سزا دینا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خوشی اور سکون انسان کا سب سے بڑا اثاثہ ہوتا ہے۔ میں یہ اثاثہ چھین لوں گا اور اسے دنیا میں کسی خفیہ جگہ چھپا دوں گا، اور انسانوں سے کہا جائے گا کہ جاؤ اور اب اسے پوری دنیا میں تلاش کرو۔ فرشتوں نے عرض کی، یا باری تعالیٰ، تو خوشی اور سکون کو کدھر چھپائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، تم مجھے بتاؤ کہ ایسی کون سی جگہ ہو جہاں انسان کی خوشی اور سکون چھپاؤں اور انسان اسے تلاش نہ کر سکے۔ تو ایک فرشتے نے جواب دیا، آپ اسے دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ پر چھپا دیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان میں چیلنج قبول کرنے کا مادہ ہے، کبھی نہ کبھی یہ اس چوٹی کو سر کر لے گا اور یوں یہ خوشی اور سکون تک پہنچ جائے گا۔ ایک فرشتے نے عرض کی، یا باری تعالیٰ، اسے سمندر کی انتہائی تہہ میں چھپا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، انسان رزق لینا جانتا ہے، یہ کبھی نہ کبھی سمندر کی تہہ میں بھی پہنچ جائے گا۔ ایک اور فرشتے نے عرض کی، یا باری تعالیٰ، اے کائنات کے مالک، اس خوشی اور سکون کو کسی دوسرے سیارے میں چھپا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے پوری کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، لہٰذا انسان کبھی نہ کبھی اس سیارے پر بھی پہنچ جائے گا۔ قصہ مختصر یہ کہ فرشتے مختلف مقامات کا ذکر کرتے رہے اور رب تعالیٰ انکار کرتا رہا۔ جب سب فرشتے لاجواب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے پاس ایک محفوظ جگہ موجود ہے، میں خوشی اور سکون کو اس جگہ رکھ دوں گا اور انسان پوری کوشش کے باوجود وہاں نہیں پہنچ سکے گا۔ فرشتوں نے پوچھا، یا باری تعالیٰ، وہ کون سی جگہ ہے جہاں انسان پوری زندگی نہیں پہنچ سکے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی اپنی ذات، میں انسان کی خوشی، اس کا سکون اس کی اپنی ذات میں چھپا دوں گا۔ یہ زندگی بھر اپنی قیمتی اثاثے بیرونی دنیا میں تلاش کرتا رہے گا، جبکہ خوشی اور سکون اس کے اندر ہی موجود ہوں گے۔ آپ یقین کیجئے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری خوبیاں، اس کی ساری خوشیاں، اس کی ساری اسٹرینتھ اس کے اندر چھپا دی ہے، لیکن ہم لوگ اپنے اندر جھانکنے کی بجائے ان خوبیوں اور خوشیوں کو باہر تلاش کرتے ہیں۔ چنانچہ عمر رائگاں کے آخر میں ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ آپ بھی جو کچھ ہیں، اللہ نے آپ کی خوشیوں اور سکون کا جو کوٹا طے کر دیا ہے وہ سب آپ کے اندر رکھ دیا ہے، لیکن آپ سب سکون کو کہیں باہر تلاش کرتے ہیں۔ یقین کیجئے کہ اللہ نے سارے خزانے اس جگہ رکھ دی ہیں، آپ کے اپنے دل میں، آپ کے اپنے اندر۔ کوئی بھی آپ کو خوشی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے گا۔ خود کو پہچانیں اور اپنی خوشیوں کے لیے ایک نئی امید کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ جزاک اللہ خیر۔